نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. ڈھال کا مطلب کیا ہے؟ پہلے زمانے میں لڑائیاں جب ہوتی تھی تو ڈھال کو اپنی حفاظت کے لیے آدمی استعمال کیا کرتا تھا. تو یہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے کہ اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے. لیکن حضور پاک نے فرمایا ما لم یخرقھا، جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے. اسی لیے دوسری حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ روزہ کیسے پھٹ جائے گا؟ کہا کہ جھوٹ سے اور غیبت سے، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے مشائخ نے، ہمارے بڑوں نے کچھ امور بتلائے ہیں، کچھ چیزیں بتلائی ہیں جن کا اہتمام کرنا، ان روزے کے آداب بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی ان آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے جو روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز وہ آنکھ کی حفاظت ہے. یہ آنکھ جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اگر آدمی اس شیطان کے تیروں میں سے اپنے آپ کو بچا لے اور اپنے آنکھ کو غلط جگہ پر استعمال ہونے سے روک دے تو پھر اللہ رب العزت اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں. اس لیے اپنی نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی ویڈیو کو دیکھنے سے ہو، چاہے کسی ڈرامے یا فلم یا کوئی کسی چیز کو دیکھنے سے ہو، یا راستے میں کسی عورت کو دیکھنے سے ہو، یا کسی جگہ پر. اپنی نگاہوں کی حفاظت ہر جگہ ضروری ہے. پہلی چیز جو ہوگی وہ نگاہوں کی حفاظت ہوگی. اور دوسری چیز وہ اپنی زبان کی حفاظت ہے. زبان، اس سے ہر قسم کی چیزوں سے اپنی جو ہے اس کی حفاظت ضروری ہوگی. چاہے جھوٹ ہو، چاہے غیبت ہو، چاہے چغل خوری ہو، چاہے کسی کو گالی دینا ہو، اور چاہے کسی طرح قسم کا بھی جو زبان سے کسی کو تکلیف دینے والی چیز ہے، جھگڑا ہے، سب کچھ اسی سے زبان سے ہوتا ہے. اس زبان کی اپنی حفاظت بھی ضروری ہے. یہ اس کی حفاظت کیجیے. اور یہ زبان ہی ساری چیزوں کی جڑ ہے کہ اسی کے ذریعے سے آدمی ساری باتیں کرتا ہے. تو اپنے زبان کی حفاظت دوسرے نمبر پر ضروری ہوگی، خاص طور پر غیبت سے، کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے. اس کو آدمی ہلکا سمجھتا ہے اور ہر وقت جو ہے اس کے بارے میں کبھی کسی کے سامنے کسی کے بارے میں بات کر دی اور خواہ کر دی تو یہ غیبت شمار ہو گئی. اب جب تک وہ معاف نہیں کرے گا وہ معاف بھی نہیں ہوگی. اس لیے اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. اور کہا کہ یہ 1 درہم جو سود ہے، آدمی جو سود استعمال کرتا ہے اس کا 1 درہم، یا ہم کہیں کہ 1 روپیہ 33 دفعہ یا 35 دفعہ زنا کے برابر ہے. اور غیبت کرنا اور کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا یہ اس جو ہے بدترین سود شمار کیا جاتا ہے. تو اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. گالی دینے سے ہماری زبانیں آج کل کے زمانے میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے ہر وقت گالی. وہ ایسا حال ہے کہ آپس میں بیٹھے ہیں، گپ شپ لگا رہے تو بھی گالیاں دے رہے ہیں. تو اس گالی دینے سے اپنے جو قوم آپس میں گالی گلوچ اختیار کرتی ہے وہ اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جاتی ہے. اس لیے زبان کی گالیوں سے، غیبت سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، جھگڑے سے، ہر قسم کی باتوں سے زبان کی حفاظت کرنا. اور تیسری چیز جو ہے وہ کان کی حفاظت کرنا ہے کہ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح جو ہے غیبت کا سننا بھی حرام ہے. غیبت کرنے والا غیبت تبھی کرے گا جو کوئی غیبت سنے گا. اور اسی طرح گانوں کا سننا اور جو ہے میوزک کا سننا اور جو چیزیں جو ہے اللہ پاک نے حرام کی ہیں ان حرام چیزوں سے اپنے کام کو بچا لینا، یہ تیسری چیز ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مال کا حلال رکھنا، یعنی افطار کے وقت میں اور سحری کے وقت میں حلال مال کا استعمال کرنا تاکہ روزہ حلال طریقے سے شروع ہو اور حلال طریقے سے ختم ہو. اور ایک چیز یہ بھی اس کے اندر جو ہے 5ویں چیز یہ بھی استعمال کرنی ہے کہ ہم نے جو ہے حلال مال کو زیادہ بھی استعمال، اتنا نہیں کھا لینا، اتنا نہیں پی لینا کہ ہم جو ہیں وہ پیٹ بھر گئے کھٹی ڈکارے ہی آتے رہیں. یہ حلال مال کو بھی تھوڑا کم استعمال کرنا. لیکن کیونکہ آج کل یہ تو پہلے زمانے میں تھا، آج کل کے قوتیں کمزور ہیں تو اس لیے آدمی کو اتنا ضرور کھانا چاہیے کہ وہ جو ہے سکون کے ساتھ رہ سکے. اور ہمارے اندر جو ہے صبر بھی نہیں ہے، برداشت بھی نہیں ہے، اور جو ہے قوتیں بھی ہماری کمزور ہیں. تو لہٰذا ہمیں کھانا ضرور کھانا چاہیے، خالی پیٹ نہیں رہنا چاہیے. اور اس کے ساتھ چھٹی چیز جو ہے، جو ضروری چیز، جو اہم چیز ہے،
وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد روزے کے تمام یعنی اپنے آنکھ کان ناک اور اعضاء تمام چیزوں کی حفاظت کے بعد سب سے بڑی چیز جب یہ بھی کر لی سب کچھ کر لیا تو آخری چیز یہ ہے کہ ایسا نہ ہو روزہ رکھنے کے بعد اکڑ شروع ہو جائے اور کہے کہ واہ میں نے تو روزہ رکھ لیا، فلاں نے روزہ نہیں رکھا، فلاں نے روزہ نہیں رکھا، فلاں کا روزہ ہی نہیں تھا، میں نے تو روزہ رکھ لیا، میرے اتنے لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، میں نے روزہ رکھا نہ، بلکہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور عمل کے بعد اللہ سے ڈرتا رہے کہ اللہ میں نے تو کر لیا، اب تو ہی اسے قبول فرما۔ تو یہ تمام چیزیں روزے کے آداب کی چیزیں ہیں کہ اپنے اعضاء کی بھی حفاظت کرنی، تمام چیزوں کی حفاظت کرنی، اور آخر میں اپنے عمل کی حفاظت کے لیے اپنے عمل پر ڈرنا، اس کو اور اس کے لیے استغفار بھی کرنا اور استغفر اللہ کہنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فاستغفر، کہ آپ بھی اللہ سے استغفار کیا کریں، اور استغفار بڑی کام کی چیز ہے، آدمی کو استغفار کر لینا چاہیے۔ اب یہ جو خاص طور پر یہ دوسرا جو عشرہ شروع ہو گیا، یہ اللہ رب العزت کی مغفرت والا عشرہ ہے، اس میں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ تمام دو استغفار ہیں، یہ استغفار کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے، اور کہا کہ آدمی بہترین آدمی اور وہ ہے جس کا اعمال نامہ وہ استغفار سے بھرا ہوا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں نا کہ پاک صاف ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ درمیانی جو عشرہ چل رہا ہے اس میں استغفار کی کثرت بھی کرنی ہے، اور اللہ پاک سے معافی بھی مانگنی ہے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے گھر والوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے دعا بھی مانگنی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھ نصیب فرما دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔